دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسی سستی اور آسان چیز ہے جو آپ کے جسم کو اندر سے طاقت دیتی ہے، کمزوری کو دور کر دیتی ہے اور دماغ کو بھی تیز بناتی ہے؟ جی ہاں، وہ ہے مکھانا، فاکس نٹ۔ لیکن افسوس، زیادہ تر لوگ اسے صرف ٹائم پاس اسنیک سمجھ کر کھاتے ہیں، جبکہ اگر صحیح طریقے سے کھایا جائے تو یہ ایک طاقت کا خزانہ بن سکتا ہے۔ اسلام میں کھانے کا طریقہ: ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان اپنے پیٹ سے برا کوئی برتن نہیں بھرتا۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کھانا ہمیشہ کم حلال اور تندرستی والا ہونا چاہیے۔ مکھانا بھی ایک حلال اور پاک چیز ہے جو اگر صحیح نیت سے کھائی جائے تو یہ عبادت بھی بن سکتی ہے۔ دوستو، مکھانا کھانے کا صحیح طریقہ: نمبر 1، بھون کر کھانا۔ ایک کڑھائی لیں، اس میں تھوڑا سا دیسی گھی ڈالیں، ہلکی آنچ پر مکھانے کو 5 سے 7 منٹ تک بھونیں۔ جب یہ کرکرے ہو جائیں تب کھائیں۔ یہ طریقہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو پیٹ کی کمزوری یا گیس کی پریشانی رہتی ہے۔ نمبر 2، دودھ کے ساتھ مکھانا۔ رات کو ایک مٹھی مکھانا لیں، ہلکا سا بھون لیں، پھر ایک گلاس دودھ میں ڈال کر ابال لیں۔ اسے رات کو سونے سے پہلے کھائیں۔ یہ طریقہ خاص طور پر جسمانی کمزوری اور مردانہ طاقت کے لیے بہت فائدہ مند مانا جاتا ہے۔ نمبر 3، صبح خالی پیٹ مکھانا۔ صبح 5-7 مکھانے چبا کر کھائیں۔ دماغ تیز ہوتا ہے، شریر میں طاقت آتی ہے۔ کھانے کے ضروری اصول: امپورٹنٹ رولز: ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کر کھائیں، زیادہ نہ کھائیں، حد میں رہیں، صاف اور حلال چیز ہی کھائیں۔ دوستو، مکھانا کوئی عام چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی نعمت ہے جو اگر صحیح طریقے سے استعمال کی جائے تو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، صرف کھانا ہی کافی نہیں، بلکہ طریقہ، نیت اور سنت بھی ضروری ہے۔ مکھانے کے حیران کر دینے والے فائدے: کون سی بیماری میں کیسے کام کرتا ہے اور کون لوگ اسے ضرور کھائیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ آخر مکھانا اتنا خاص کیوں ہے؟ آج میں آپ کو بتاؤں گا اس کے ایسے فائدے جنہیں سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ نمبر 1، جسمانی کمزوری دور کرتا ہے۔ اگر آپ کو ہر وقت تھکان رہتی ہے، شریر میں جان نہیں لگتی، تو مکھانا آپ کے لیے ایک قدرتی طاقت کا خزانہ ہے۔ اس میں پروٹین، کیلشیم اور آئرن بھرپور ہوتا ہے۔ یہ شریر کو اندر سے مضبوط کرتا ہے۔ نمبر 2، دماغ کو تیز بناتا ہے۔ جو لوگ پڑھائی کرتے ہیں یا جن کو چیزیں جلدی بھولنے کی عادت ہے، ان کے لیے مکھانا بہت فائدہ مند ہے۔ یہ برین کو انرجی دیتا ہے، یادداشت مضبوط کرتا ہے۔ نمبر 3، دل کو مضبوط کرتا ہے۔ آج کل دل کی بیماریاں بہت بڑھ گئی ہیں۔ مکھانا کھانے سے بلڈ پریشر کنٹرول رہتا ہے، دل مضبوط رہتا ہے۔ نمبر 4، وزن کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اگر آپ موٹاپے سے پریشان ہیں، مکھانا ایک بہترین اسنیک ہے۔ اس میں کیلوری کم ہوتی ہے، پیٹ لمبے سمے تک بھرا رہتا ہے۔ 5، مردانہ طاقت کے لیے خاص۔ دوستو، یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ مکھانا خاص طور پر مردانہ کمزوری کو دور کرتا ہے، شریر میں اسٹیمنا بڑھاتا ہے، کمزوری کو ختم کرتا ہے۔ اگر اسے دودھ کے ساتھ لیا جائے تو اس کا اثر اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مضبوط مومن کمزور مومن سے بہتر ہے۔ صحیح مسلم۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے جسم کو مضبوط بنانا بھی ضروری ہے، اور مکھانا جیسی چیزیں اس میں ہماری مدد کرتی ہیں۔ کون لوگ ضرور کھائیں؟ جن کو کمزوری ہے، اسٹوڈنٹ، بزرگ لوگ، شادی شدہ لوگ۔ طاقت کے لیے دوستو، مکھانا صرف ایک ڈرائی فروٹ نہیں ہے، بلکہ ایک علاج اور طاقت کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ اسے روزانہ صحیح طریقے سے استعمال کریں تو آپ اپنی صحت میں بڑا بدلاؤ دیکھ سکتے ہیں۔ مکھانا کب نہیں کھانا چاہیے، اس کے نقصان کیا ہیں، اور سب سے اثردار نسخہ۔ دوستو، آپ نے مکھانے کے فائدے تو جان لیے، لیکن ہر چیز کی طرح اگر اسے غلط طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ فائدے کی جگہ نقصان بھی دے سکتا ہے۔ آج میں آپ کو سچ بتاؤں گا، مکھانا کب نہیں کھانا چاہیے۔ اگر آپ کو بہت زیادہ قبضیت رہتی ہے تو زیادہ مکھانا کھانے سے یہ سمسیا بڑھ سکتی ہے۔ اگر آپ کا ڈائجیشن، ہاضمہ کمزور ہے تو زیادہ ماترا میں مکھانا بھاری پڑ سکتا ہے۔ چھوٹے بچے، انہیں کم ماترا میں ہی دینا چاہیے۔ مکھانے کے نقصان: اگر زیادہ کھائیں، پیٹ پھولنا، گیس، قبض، بھوک کم لگنا۔ اس لیے یاد رکھیں، ہر چیز حد میں اچھی لگتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کھاؤ پیو لیکن فضول خرچی
ज्यादती मत करो। कुरान सूरह अल आराफ 31। इससे हमें ये सीख मिलती है कि ज़्यादा खाना नुकसानदेह है। दोस्तों दोस्तों बहुत ज़रूरी है। सबसे असरदार नुस्खा मखाना, दूध और शहद। एक मुट्ठी मखाना लें, हल्का घी में भून लें, एक गिलास दूध में डालकर उबालें, उसमें 1 चम्मच शहद मिलाएं। इसे रात को सोने से पहले पिएं। जिस्मानी ताकत बढ़ेगी, नींद अच्छी आएगी, कमजोरी दूर होगी। मखाना एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन इसके फायदे बहुत बड़े हैं। अगर सही तरीके से खाया जाए और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी जी जाए तो ये आपकी सेहत और ताकत दोनों को बदल सकता है। याद रखिए, दवा से पहले ग़िज़ा खाना को ठीक करें और ग़िज़ा को सुन्नत के मुताबिक बनाएं, तभी असली सेहत मिलेगी। अगर आप मखाना सुन्नत के तरीके से खाएं तो ये सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि आपकी किस्मत और रिस्क पर भी असर डाल सकता है। सुन्नत के मुताबिक खाने का तरीका हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना, दाएं हाथ से खाना, अपने सामने से खाना। ये छोटे छोटे अमल आपके खाने को बरकत वाला बना देते हैं। खाने से पहले की दुआ बहुत ज़रूरी, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। अगर ये दुआ पढ़कर मखाना खाया जाए तो उसमें बरकत और फ़ायदा कई गुना बढ़ जाता है। रूहानी फ़ायदा दोस्तों, इस्लाम सिर्फ जिस्म की नहीं, रूह की भी फिक्र करता है। जब इंसान हलाल और पाक चीज़ खाता है और अल्लाह का नाम लेकर खाता है तो वो खाना सिर्फ ताकत नहीं देता बल्कि दिल को सुकून भी देता है। अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। कुरान सूरह इब्राहीम 7। जब आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और उसकी दी हुई नेमत जैसे मखाना को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो अल्लाह आपके रिस्क में बरकत देता है। खास अमल, हर रात सोने से पहले 1 मुट्ठी मखाना लें, दूध के साथ खाएं, 11 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें। दिल को सुकून, नींद बेहतर होगी, रिस्क में बरकत होगी। दोस्तों, सिर्फ मखाना खा लेने से सब कुछ नहीं बदलता। हलाल कमाई, नमाज, अच्छे अमल, तभी असली बरकत आती है। याद रखिए, मखाना सिर्फ एक ड्राई फ्रूट नहीं है, ये एक नेमत और ताकत का, बरकत का जरिया है। अगर आपने इसे सही तरीके से अपना लिया तो आपकी सेहत और ज़िंदगी दोनों बदल सकती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।